الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما. مضطرب دل کی تمنا کو کہاں لے جاؤں، مضطرب دل کی تمنا کو کہاں لے جاؤں، کوئی جادہ کوئی منزل کوئی ہمراہ نہیں، لوگ آئے ہیں میرے دل کو تسلی دینے، آہ سوزے غمِ دل سے کوئی آگاہ نہیں، آہ سوزے غمِ دل سے کوئی آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی، بڑائی، تعریف، توصیف اور کبریائی کے بعد ان گنت، بے شمار، بے حد اور بے حساب درود و سلام اور اللہ کی رحمت نازل ہوں آقا نامدار، تاجدار مکی و مدنی، پیغمبر آخر الزمان جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و قرۃ اعیننا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اتباعہ و اصحابہ و اخوانہ و انصارہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مختصر حمد و صلاح کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے آج کے موضوع کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی 164 نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ مبارکہ میں ہم اہل ایمان بندوں پر اپنا احسان جتایا ہے، اپنی شان کریمی کا ذکر جمیل فرمایا ہے، اپنے فضل خاص کا اللہ تعالی نے ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو ایک اہم پیغام دیا ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر خیر فرمایا اور ہم تمام اہل ایمان کو ایک اہم اور حساس پیغام یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی کوئی ادنا اور معمولی شخصیت یا معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، جس کا احساس اور شعور ہر صاحب ایمان بندے کو اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ شعور، یہ احساس گاہے بگاہے نہ ہو، کسی دن اور کسی تاریخ کی مناسبت سے نہ ہو،
بلکہ ہماری زندگی کے ہر پل، ہر گام، ہر آن، ہر قدم اور ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے اور ہر پڑاؤ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا شعور اور اس عظمت کے تقاضوں اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کا احساس ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا، اللہ تعالیٰ نے فضل خاص فرمایا کن لوگوں پر؟ علی المؤمنین، اہل ایمان پر۔ وہ فضل خاص کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی کے درمیان انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یتلو علیہم آیاتی، اس رسول کا منصب جلیل کیا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول مبعوث ہو کر کے اہل ایمان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ، کون لوگ؟ اصحاب ایمان، اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کئی بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ احسان کر کے احسان کو جتا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ روا نہیں، کسی کے لیے مباح اور جائز نہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کر لینے کے بعد پھر اس احسان کا اس کے سامنے ذکر کرے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں خاص طور سے صدقات اور عطیات وغیرہ، ہدایہ اور تحائف وغیرہ، کسی کی نصرت و تائید وغیرہ کر لینے کے بعد جو لوگ احسان جتاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے لوگو تم اپنے صدقات کو ادا کر لینے کے بعد احسان جتا کر کے اور کسی صاحب کو اذیت میں مبتلا کر کے اپنے اس احسان کو، اس صدقے کو باطل اور حقارت نہ کرو۔ یہ اللہ کے لیے جائز ہے، اور اللہ نے یہاں ہمارے اوپر اپنے اس فضل خاص کا ذکر فرما کر کے احسان جتایا۔ لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے فضل خاص کیا ہے اہل ایمان پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں بڑی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ احسان ہے کیا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے، انہی لوگوں میں سے۔ اور معتبر علماء تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ مقصد یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے تاکہ لوگ ان کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں، ان کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں، ان کے اسلوب زندگی کو پہچان سکیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول بھی اپنے ان اصحاب ایمان لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو، ان کی ضروریات کو، ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو اور
बसरी तकाज़ों को समझ करके उनके लिए रब्बानी रुश्द व हिदायत और रब्बानी तालीमात से उनको रोशनास करा सकें। ये दो चीज़ें। और तीसरी बात, उलमाए किराम ने, उलमाए तफसीर ने ये जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने जब ये बताया कि मिन अनफुसहिम, कि एक रसूल इन्हीं लोगों में से, इन्हीं लोगों के दरमियान अल्लाह ने भेजा, बताना मकसद यह है कि वो रसूल कोई मा फौकल फितरत चीज नहीं है। वो रसूल बशर है। वो रसूल इसी दुनिया में एक माँ और बाप की औलाद है, उसके दादा और परदादा हैं, उसकी अज़वाजे मुतहरात हैं, उस रसूल के अकारिब हैं। उस रसूल ने जिंदगी के बहुत सारे मराहिल को एक आम इंसान जिस तरह से गुजारता है, ऐसे ही इस रसूल ने भी गुजारे। और अल्लाह की हिकमत ये थी कि इस रसूल को बशर की हालत में, बशर की कैफियत में भेजने से मकसद ये हासिल होगा कि वो लोगों को और अपनी कौम को और अहले ईमान लोगों को समझ सकेगा कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं, और ये मकसद, ये हिकमत, ये मसलहत अल्लाह ताला ने दे करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत मुतहरा से मुकल्लफ फरमाया और आपको अंबियाई मिशन के जरिए से रसूल और फरिश्तादा बना करके इस दुनिया में मबऊस किया। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं कि यतलू अलैहिम आयाती, कि अल्लाह का वो रसूल, वो पैगंबर अहले ईमान बंदों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। वह युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। ये तज़किया जो है कई मानों में, तज़किया यानी तत्हीर, उनको पाक करता है, उनके नफ्सों को भी, उनके माल को भी, उनके दिलों को भी और जहन को भी, हर एतबार से ये अहले ईमान का तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब क्या है? कुरान करीम में अल्लाह ताला की जो नाजिल करता हिदायत हैं, उन हिदायत को उनके सामने बयान करते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। और हिकमत कौन भाई बताएंगे कि हिकमत किसको कहते हैं? दानाई नहीं, ये तो माना हो गया। इल्म क्या है और हिकमत क्या है? कौन भाई बताएंगे? इल्म और हिकमत होगी ना। देखिए अली, हाँ आप बोलिए, आप हिकमत तो मुराद हो गया ना हदीस, हदीस का इल्म। नहीं, मुख्तसर और उसका डिफिनेशन हिकमत है क्या चीज? दावत का कौशल है। हाँ, दावत का कौशल, दावत का उसूल तो है, लेकिन हिकमत किसको कहते हैं? इल्म किसे कहते हैं और हिकमत किसे कहते हैं? ज्ञान क्या चीज है और हिकमत किसे कहते हैं? जुनैद भाई, मैं चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से भी मुशारका होता रहे ताकि ये, हाँ कौन भाई बताएंगे? जी। इल्म उस चीज को कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में फरमाया गया, उस चीज पर अमल करना और किसी चीज को हासिल करना, उसको इल्म कहते हैं। और हिकमत? हिकमत वो चीज है जो यानी, माशाल्लाह आपने कोशिश की, हिम्मत की आपने माशाल्लाह, लेकिन बता नहीं सके। इल्म, जी, इल्म कहते हैं किसी भी चीज की माहियत या कैफियत को जानना, समझना, जानना और समझना, इल्म कहते हैं। किसी चीज की मार्फत हासिल करना, पहचान हासिल करना, इसको कहते हैं इल्म। किसी भी चीज को, चाहे वो दुनियावी उमूर हो या दीनी उमूर। और हिकमत कहते हैं कि उस इल्म को कब और कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको हिकमत कहा जाता है। समझ बात आई? हिकमत कहते हैं कि आप जो जानते हैं, आपके पास जो इल्म है, उस इल्म को कब और कहाँ और कैसे, किस उसलूब में, किस अंदाज में इस्तेमाल करना है, उसको हिकमत कहा जाता है। और हिकमत आमतौर से हमारे यहाँ बर्रे सगीर पाको हिंद वगैरह में वो इलाज साहब जो लोग करते हैं उनको कहते हैं हकीम।
ہاں تو وہ دانا اور بینا کے معنی میں ہے، وہ حکیم جو ہوتے ہیں. جی جی اور کیا نام ہے ان کا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، فارسی کے بہت بڑے شاعر، کہتے ہیں علم چندہ کی بیشتر خانی، علم چندہ کی بیشتر خانی، فارسی میں بولتے ہیں کہ علم تو کتنا بھی حاصل کر لے، علم چندہ کی بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، اگر تیرے اندر عمل نہیں ہے تو بیوقوفی ہے، تو بیوقوفی ہے. نہ محقق بود نہ دانشمند، تو علم حاصل کر کے نہ محقق بن سکتا ہے نہ حکیم بن سکتا ہے. دانشمند کا مطلب حکیم بن سکتا ہے. جی جی چار پائے برو کتابیں چند، بلکہ تو ایک ایسا چوپایا ہے، مویشی ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا ایک بوجھ لاد دیا گیا ہو. اللہ اکبر. تو علم سے آدمی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. علم بھی فرض ہے، لیکن اس علم کو کیسے، کہاں اور کب استعمال کرنا ہے، اس کی تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دی ہے. اور اللہ نے اس چیز کا حکم بھی دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. جب کسی کو بلاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو، دین کی نشر و اشاعت کرو، تعلیم دو، تو حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے، اچھی نصیحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں. کون بھائی بتائیں گے؟ آپ کی امت دو حصوں میں منقسم ہے، جانتے ہیں؟ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت. امت دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا پورے عالم جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے آپ نبی. تو تا صبح قیامت جتنی بھی اولاد آدم آئے گی، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کی امت کے اندر شامل ہیں، کیونکہ آپ کی رسالت، آپ کی پیغمبری، آپ کی نبوت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے محیط ہے، شامل ہے. اور امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا. تو یہ دو حصے علماء کرام امت کے تعلق سے کرتے ہیں، امت اجابت اور امت دعوت. یعنی آپ کی دعوت عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جن لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا وہ آپ کی مخصوص امت ہے. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل خاص اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو ان کی قوم کے لیے اور محدود زمان اور مکان کے لیے ان کو نبی بنایا تھا، مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص جگہوں کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا تو آپ کی دعوت سب کے لیے تا صبح قیامت بلا حدود و قیود، کسی گوشے زمین کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے تا قیام قیامت ساری اولاد آدم کے لیے عام ہے، شامل ہے. تو اس طرح سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی بھی تعلیم دیتے، یعنی اللہ نے کیا ہدایات اتاری ہیں، اور ان ہدایات کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وحی مطلوع، دیکھیے موضوع کچھ اور تھا، میں بات آ جاتی ہے تو چونکہ مفید باتیں ہیں. ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی شکل میں جو قرآن دیا وہ وحی مطلوع ہے، یعنی وہ ایسی وحی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس تلاوت کے ذریعے سے المتعبد بتلاوتہ، اس تلاوت کے ذریعے سے عبادت مقصود ہوتی ہے. سمجھ بات آئی؟ اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن ہے وحی، وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا الہام ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.
آپ کی بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیکن تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ وحی ہے۔ یہ دو باتیں، امت کی دو قسمیں، امت اجابت اور امت دعوت، اور وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت ہوتی ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رسالت کے بعد کی 40 سال کے بعد جب آپ کو تاج نبوت پہنایا گیا، اس وقت سے لے کر کے آپ کی پوری زندگی اور زندگی کی ساری حرکات و سکنات، آپ کی خورد و نوش، بود و باش، آپ کا لباس، پوشاک، آپ کا چال چلن، گفتار، کردار، سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ آپ بولتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، مسکراتے کیسے ہیں، آپ کا رونا، آپ کا سونا، آپ کا لباس، آپ کی پوشاک، آپ کا کھانا پینا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا تعلق، دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ 40 سال کے ہو گئے اور آپ کو نبی بنا دیا گیا، بات آئے گی اس موضوع پر بات کروں گا تھوڑا سا، اس وقت سے لے کر کے 23 سال تک کی پوری زندگی یہ اللہ کے احکام اور ہدایات کا مکلف ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزارا۔ اس لیے ہر حرکت اور آپ کی زندگی کی ہر جنبش یہ ہم سب کے لیے کیا دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کی مسئلہ ہے، ہدایت کی مشعل ہے، یہ مینار نور ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ سمجھ بات آئی؟ تو بات ہو رہی تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگرچہ یہی اہل ایمان جو آج اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو اور اس آیت کو نازل کیا اس وقت کی بات ہو رہی، حالانکہ یہی لوگ پہلے گمراہیوں میں تھے، کھلی ہوئی ضلالت میں تھے، فی ضلال مبین۔ اور حالت کیا تھی اس وقت مکہ کی اور عرب کے لوگوں کی، آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، اور تاریخ میں، سیرت میں، اور اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں میں مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے کیا حالات تھے، اور کتنے دل خراش، جگر خراش اور نہایت ہی جاں گسل واقعات ان کے وقتوں میں ان قوموں کے اندر پیدا ہوئے کہ آپ سن کر کے ششدر ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتے تھے 40 سال تک، 40 سال تک ایک کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، لڑائی، جنگ، اور یہ معمولی جنگ نہیں ہوتی تھی، کتنی جانیں تلف ہو جاتی تھی اور خاندان کے خاندان اجڑ جاتے تھے۔ 40 سال تک جنگ بعاث، 40 سال تک یہ لڑائی، اور جب ایک نسل ختم ہوتی تو دوسری نسل کو وصیت کر دیتی کہ فلاں تیرا دشمن ہے، تو اس نے، اس کے خاندان کے لوگوں نے تیرے باپ کو، تیرے دادا کو، تیرے خالوں کو، تیرے ماموں کو، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، اس کا انتقام لینا ہے۔ یہ حالت تھی، یہ صورتحال تھی۔ شراب، آج شراب کی اتنی قسمیں نہیں ہیں جتنی قسمیں اس وقت ہوا کرتی تھی۔ تلوار بازی، تلوار کے عربی زبان میں 500 سے زیادہ الفاظ ہیں، 500 سے زیادہ ورڈ جو تلوار کی صفت، یعنی سوچئے، اندازہ کیجئے وہ کتنے تلوار اور سیف و سنان کے بہادر اور جری مانے جاتے تھے کہ ان کی تلواروں کے لیے سب سے عمدہ تلوار کون بتائے گا؟ کون بھائی؟ سیف اللہ نہیں، سب سے عمدہ تلوار کی بات ہو رہی ہے جو عربوں کے یہاں مشہور تھی اور آج بھی لوگ اس کا نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے یہاں۔ جی ذوالفقار نہیں، میں عام طور سے تلوار کی صفت پوچھ رہا ہوں۔ تلوار مہند، ہاں ہندوستان کی تلوار، مہند رکھتے ہیں، نام ہے، صحیح بات ہے، نام رکھتے ہیں نا، جی جی، اور اسی سے وہ ہند بھی ہے، ہاں، ہند بھی اسی سے نام رکھا گیا۔ اچھا، اللہ ہم سب کو معزز رکھے۔ الغرض کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جرائم اس قدر عام تھے، شراب نوشی، تلوار بازی اور اقلام بازی، سود خوری، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے
اجازت نہ تھی، بلکہ اس کے حقوق اور اس کے سارے مال و منال کو خود گھر کے لوگ غصب کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کے پیدائش کے عار کو اور حیا کو برداشت کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے، اور اس بچی کو زندہ لے جا کر کے خندق کھود کر کے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں کیا۔ یہ حالات تھے، ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ 40 سال تک لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور میں اگر تفصیل بیان کروں واللہ تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران سرسر ہو جائیں گے کہ ایسی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پانی پلانے پہ جھگڑا، پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا پھر تیرا پیے گا۔ کوئی لڑائی اس لیے شروع ہوئی کہ کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا، جس کو کہتے ہیں ریس، مسابقے میں، سباق میں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو نہیں، آپ کی پیغمبری کا ذکر کر کے آپ کی پیغمبری کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس نقطے پر تھوڑا سا بات کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتی جو حیثیت آپ کی رسالت اور پیغمبری کی ہے۔ آپ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت، بڑا فضل خاص اور اللہ کا بڑا احسان عظیم بن کر کے آئے، لیکن کب؟ جب آپ کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ 40 سال تک، پیدائش سے لے کر 40 سال تک مکہ کی بستی میں محمد بن عبداللہ بن کر کے آپ نے زندگی گزاری۔ اس وقت آپ کے اندر بڑی صفات، بڑی خوبیاں، بڑے کمالات اور آپ بڑے اوصاف حسنہ کے حامل، لیکن آپ محمد الرسول اللہ نہیں تھے، اور نہ آپ کی 40 سالہ زندگی کی حرکات و سکنات کو ہمارے لیے دلیل بنایا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا میں 40 سال کے بعد پیغمبری اور رسالت کا تاج پہنایا گیا، اس وقت سے آپ کا منصب چھوٹا منصب نہیں، منصب عظیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ نے آپ کا ذکر جمیل کیا، آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا، آپ کی پیغمبری کو اللہ تعالی نے بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ میرے رسول کا منصب جو کچھ ہے وہ آپ کی رسالت کی وجہ سے ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں سوال ابھی بتا دیتا ہوں، جو بھائی جواب دیں گے ان کے لیے انعام ہے۔ میں پوچھوں گا آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے آپ کی کچھ خصائص ہیں جو دیگر انبیاء کو، دوسرے رسولوں کو وہ خصوصیات، وہ امتیازی اوصاف نہیں ملے، اور ایسے ہی آپ کے کچھ معجزات ہیں۔ جو بھائی بتائیں گے مجھے 4-5 معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسے ہی آپ کی 4-5 خصوصیات، انشاءاللہ ان کے لیے انعام ہے۔ یہ 2 سوالات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات، امتیازی اوصاف جو آپ کو دیگر انبیاء کے بالمقابل اونچا مقام پہ کھڑا کرتے ہیں، ان میں سے 4-5 اوصاف اور 4-5 معجزے جو کسی اور نبی کو نہیں ملے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے۔ اور معجزے ایسے بھی، کسی عیسائی نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، غالباً پوچھا، کہا کہ آپ کا رسول بڑا کہ میرا رسول بڑا؟ میرا رسول، عیسائی کہہ رہا، میرا رسول وہ مردوں کو کیا کرتا تھا؟ زندہ کر دیا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو روح پھونکتے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، کہا کہ آپ کا رسول
عیسیٰ علیہ السلام ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور ایک شخص کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے انبیاء پر ایمان نہ لائے اور ان کی قدر نہ کرے۔ لیکن عیسائیوں کے ہاں ہر شخص عیسائی ہے اگرچہ وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی اور رسول نہ مانے۔ تو یہ مسلمانوں کی رواداری ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ رواداری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، سلیمان ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی سب پر رحمت نازل ہوں، سلامتی نازل ہو۔ ہم سب کی قدر کرتے ہیں اور سب کو اللہ کا سب سے معزز اور مقدس رسول مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک فضل خاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، ترجیحی حیثیتیں دی ہیں، فضیلتیں عطا کی ہیں۔ تو جب اس عیسائی نے سوال کیا کہ ہمارا رسول تو وہ ہے جو مردوں میں روح پھونک کر کے ان کو زندہ کر دیا کرتا تھا، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے جواب دیا، کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہمارا آپ کا رسول تو مردوں جو بشری ڈھانچہ ہے، انسانی ڈھانچہ ہے، انسانی سراپا جو پہلے انسان تھے ان کے اندر روح پھونک کر کے ان کو زندہ کرتا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کون بھائی بتائیں گے؟ ہاں وہ تو بڑی بات ہو، دوسری بات یہاں زندہ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، سمجھ بات آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے یہ امتیازی اوصاف آپ کو دیگر انبیاء کے بالمقابل بڑا اونچا مقام عطا کرتے ہیں، آپ بڑے صاحب منصب ہیں، اللہ کے وہ مقرب رسول جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم اس دنیا کے اندر تمام امتوں میں آخری امت، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت حساب و کتاب کے بعد ساری امتوں میں پہلی امت ہوں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان سنا، اور وہ رسول جو سید ولد آدم ہے، جو فخر الرسول ہے، اور آپ کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ آپ کے آ جانے کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا؟ میں یہ ساری باتیں جو ابھی تک کر رہا تھا یہ تمہید تھی اصل موضوع پر لانے کی۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کی امت دو قسموں میں، امت دعوت اور امت اجابت۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی، وحی دو طرح کی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، اور آپ کے سامنے میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ بہت ساری صفات ستودہ، اوصاف حمیدہ اور بہت سارے کمالات لے کر کے اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کا سارا منصب، ساری عظمت، ساری شان، آپ کی ساری رفعت آپ کو کب ملی؟ 40 سال کے بعد، جب آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا گیا، جب آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا۔ آپ کی پیدائش ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے بھی اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنی حیثیت وہ دن، وہ تاریخ رکھتی ہے جس دن کی آپ کو رسول بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنا عظیم الشان، محتم بشان، جلیل القدر، پاک طینت، پیشوائے امت، مقتدائے انسانیت، ختم الرسل، سید ولد آدم، صاحب حوض کوثر، شافع روض محشر، اتنا بلند و بالا مقام پہ فائز رسول، اس رسول کے تعلق سے اللہ تعالی نے ہم اہل ایمان سے کیا مطالبہ کیا، کیا مانگا اللہ نے؟ اس رسول کے تعلق سے اللہ نے ہمارے سامنے اس کے حقوق کیا بیان کیے؟ ہر صاحب ایمان بندے کو بصیرت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے اور ہماری زندگی کا یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود، محظوظ ہونے کے باوجود اس نقطے پر غور نہیں کرتے۔ ہم رقص و سرود والی امت، ڈھول تاشے کی تھاپ پر ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، بےہودہ اور رقیق قوالیوں پر ہم اپنے جسموں کو تھرکتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتنی بھی محبت کا راگ الاپ لے، کتنے بھی دعوے کر لے، لیکن جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی محب رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی عقیدت، آپ کی رسالت کا سب سے بڑا تقاضا اور سب سے بڑا مشروط جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ، صاحب ایمان بندہ، اگر دل سے سچی محبت اللہ کے رسول کی کرتا ہے، رکھتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں پر فوقیت دینی ہے، آپ کی محبت کو ترجیحی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اور میں نے وہ حدیث کئی بار کئی نشستوں میں پڑھی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں، تین امور ایسے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں تو وہ بندہ حقیقت میں ایمان کی حلاوت سے سرفراز ہوگا، اسے ایمان کی حلاوت، شیرینی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ ان میں سے، ان تینوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا جہان کی ساری محبتوں پر مقدم ہو، راجع ہو، غالب ہو، تو سمجھ جاؤ کہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس بندے کے اندر پائی گئی۔ اور اگر میں اس کی مثالیں دوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، کہا، اور یہ علی بن ابی طالب سے، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کس حد تک ہوتی تھی، کس انداز کی ہوتی تھی؟ بڑی بات کہی حضرت علی بن ابی طالب نے، ہم لوگ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ کان واللہ احب الینا من اموالنا وانفسنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا۔ اللہ کی قسم، پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو، آپ ہم کو اتنا محبوب تر تھے، اتنا عزیز تر تھے کہ آپ کی محبت ہمارے مالوں سے، ہماری اولاد سے، ہماری جانوں سے، ہمارے باپوں اور داداؤں سے، ہماری ماؤں اور دادیوں سے کہیں زیادہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں فضول تر تھی، عظیم تر تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمْءِ، اور پیاس کی انتہائی شدت کے عالم میں بندے کو پانی کی طلب کس حد تک ہوتی ہے، اس ٹھنڈے پانی کی طلب اور اس محبت سے بھی کہیں زیادہ محبت آپ کی ہمارے دلوں میں ہوتی تھی۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، تلامذہ۔ کوئی سنت کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، کوئی فقہی مسئلہ آ جائے، دین کا کوئی حکم آ جائے، ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ لیکن ہمارا باپ، ہماری اولاد، ہمارا کنبہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہمارے اقارب، ان کی محبت، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم منہ نہیں کھول سکتے، ہم ہدایت نہیں کر سکتے، اصلاح اور تربیت کے معاملے میں ہم بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں، ہمارے اعضاء اور جوارح یہ بالکل سل ہو جاتے ہیں، ہم جنبش نہیں کر سکتے، ہماری حالت یہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آپ کو میں بتاؤں ایک واقعہ اور ملتا ہے اس تعلق سے، محبت کے تعلق سے۔ بدر کی لڑائی آپ سب جانتے ہیں، اسلام کی پہلی لڑائی ہے بدر کی لڑائی۔ بدر کی لڑائی کے تعلق سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اور آپ کے ساتھیوں کو پتہ چلا
کہ کفار مکہ ایک لشکر جرار لے کر کے مکہ سے نکلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہی، وہ مجھے ابھی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ مکہ نے، شہر مکہ نے یا مکہ کی بستی نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ہماری طرف بھیج دیا، یعنی جو جیالے تھے، جواں مرد تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، پہلوان تھے اور نڈر اور بے باک تھے، مکہ سے چن چن کر کے وہ لوگ بدر کی طرف آئے تھے۔ اور کس سے لڑنے کے لیے؟ وہ لوگ جو بیچارے ہجرت کر کے اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی تجارت، کاروبار، اولاد سب کچھ تجھ دیا، ان کے حوالے کر دیا کہ بھیا آپ ہمارا سب کچھ لے لو لیکن ہمارے دین پر آنچ نہ آنے دو، ہم تم کو تمہارے حوالے کر کے تمہاری بستی سے نکل کر کے جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکلتے وقت کہ اے مکہ، تو خوب جانتا ہے کہ تیری محبت میرے دل میں کس قدر رچی بسی ہوئی ہے، تو کتنا محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے لوگ مجھے تیرے دامن میں رہنے نہیں دینا چاہتے۔ ذرا سوچئے کہ ایک رسول